میں یہ صرف سوچ رہا ہوں کہ جو ان کی 1 سال کی کارکردگی ہے، اگر یہ خدا نہ خواستہ ہوتے تب تو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے جو ملک سے ابھی کیا ہے، سوچیں ابھی تو کرائسس تو ان کو ملا ہی نہیں ہے. کرائسس تو سارے ہمیں ملے تھے کیونکہ کرونا کا کرائسس ہم نے ڈیل کیا. انہوں نے جو بیک اپ کر کے گئے وہ ہم نے اکانومی کھڑی کی. تو اگر یہ وہاں ہوتے تو انہوں نے سب سے پہلے تو لاک ڈاؤن لگا دینا تھا. ان کی سٹیٹمنٹ آ کے بند کر دو پاکستان کو. تو اگر وہ بند کر دیتے، آگے مشکل حالات تھے تو یہاں تو لوگوں نے بھوکے مر جانا تھا. تو ہم نے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ان کی تنقید بھی سنی تو شکر کریں کہ یہ اللہ نے ان کو تب وہاں نہیں رکھا ہوا تھا. اس کے بعد آخری 2 سال 5.7% پہ ہماری اکانومی اوپر گئی اور 6% پہ اوپر گئی. اور یہ یاد رکھیں کہ 17 سال میں بہترین پاکستان کی اکنامک پرفارمنس تھی. ہمیں پرابلمز آ رہے تھے. پرابلمز کیا تھا کہ دنیا میں کرونا کی سپلائی سائڈ کی رکاوٹ کی وجہ سے جو اوپر گئی وہ جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سپر سائیکل. انرجی کی قیمتیں اوپر چلے گئی، گیس کی سب سے زیادہ، تیل کی، کوئلے کی، سب اوپر چلے گئی. اور اس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر مہنگائی آئی. تو ہم بھی مہنگائی سے ڈیل کر رہے تھے. ہمیں مسلسل انہوں نے کہا کہ مہنگائی میں ملک تباہ ہو گیا. لیکن یاد رکھیں کہ سب سے بڑا جو چیز مہنگائی کرتی ہے وہ تیل ہے. تو ہمارے زمانے میں آخری سال میں $110 سے $115 پہ تیل چلا گیا تھا. ان کے دور میں ابھی $65 تھا اور اب کبھی $70 ہوتا ہے، $80 پہ سنا ابھی گیا ہوا ہے. تو فرق دیکھیں کہ تیل کا تب کتنا مہنگا تھا، اب کتنا مہنگا. تو ان کا تو کوئی اتنا بڑا کرائسس نہیں تھا. ہم نے سب سے زیادہ کرائسس ڈیل کی. اور اس کے باوجود جب ہماری گروتھ ریٹ تھی 5.7 اور 6%، یہ 17 سال میں پاکستان کی بہترین گروتھ ریٹ تھی. اور یاد رکھیں اس سے پہلے جو تھی امریکن ڈالر آ رہے تھے وار آن ٹیرر میں. اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کے تب پھر ڈالرز آ رہے تھے افغان جہاد میں. اس سے پہلے ایوب خان کی سیٹوں سینٹوں میں پھر امریکن ڈالر آ رہے تھے. یہ امریکن ڈالرز آنے کے بغیر پاکستان کی گروتھ 5.7 اور 6%. جو ہم نے تیل کی قیمتیں، پٹرول اور ڈیزل کی قیمت نیچے رکھی، وہ کیوں رکھی؟ کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ببل ہے، یہ تھوڑی دیر کے نیچے آ جائے گا. لیکن ہماری اکانومی اتنا اونچ نیچ نہیں دے سکتی، اس لیے ہم نے سبسڈائز کیوں. کیونکہ ہم نے روس سے جب میں وہاں گیا، میں نے صدر پوٹن سے جب ملاقات ہوئی، ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارے ملک میں یہ آپ کی ٹینشن کی وجہ سے تبھی تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی تھی. تو انہوں نے پھر اپنا انرجی منسٹر بھیجا، حماد اظہر سے ملاقات ہوئی اور ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ہم نے جس طرح ہندوستان سستا تیل روس سے لے رہا تھا، پاکستان نے بھی لینا تھا. اور بدقسمتی سے آتے ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کہ سازش شروع ہو گئی. واپس آئے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گئی اور اس کے بعد ہماری گورنمنٹ چند ہفتوں میں چلی گئی. تو وہ بیچ میں چیزیں رہ گئی. ہمارا ٹیررزم جو اتنا آج کل ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں، یاد رکھیں ہم ٹیررزم سے ٹورزم پہ گئے تھے. ہمارے 3.5 سال میں دہشت گردی دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں. اور جب جو امریکہ نکلا افغانستان سے تو بہترین ٹائم تھا اس وقت کہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کر کے ہم اس ملک کے اندر جو دہشت گردی جو تھوڑی بہت بھی تھی اس کے اوپر بھی قابو پا سکتے تھے. لیکن کچھ نہیں کیا گیا. انہوں نے کوئی نہ، ان کے پاس ٹائم تھا سوچنے کا نہ کچھ تھا، کیونکہ آئے تھے صرف ایک مقصد کے لیے، اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کے لیے. نہ انہوں نے اکانومی کا روڈ میپ دیا، نہ ان کو کوئی فکر تھی کہ یہ جو واپس آ رہے ہیں، جب طالبان گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا واپس جائیں TTP کو. تو جب وہ واپس آ رہے تھے نہ سوچا کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے. ان کو تو اس کی فکر ہی نہیں تھی. یہ تو پڑ گئے اپنے کرپشن کیسز پہ آتے ساتھ ہی. پہلی کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے جناب ECL پہ جو رکھے ہوئے تھے وہ ختم کیا. 60% کیبنٹ جو نہیں آئی وہ ضمانت پہ تھی، کرپشن کے کیسز تھے. تو انہوں نے تو صرف آتے ساتھ ہی اپنی کرپشن کیسز ختم کیے اور پھر اسمبلی میں جا کے نیب کا قانون پاس کر کے 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز اپنے ختم کیے. ہمارے 3 سالوں میں نیب نے 480 ارب روپے کرپشن کا ریکور کیا تھا.
ہماری ایوریج آ رہی تھی 160 ارب روپیہ سال کا. سب سے زیادہ ہمارے دور میں ہم نے نیب نے پیسے ریکور کیے تھے جو کرپشن کے تھے. انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے نیب کو ختم کیا, نیب کے اوپر اب آدمی بٹھایا. جب وہ بٹھایا اس نے بھی دیکھا کہ میرے سے غلط کام کروا رہے ہیں, اس نے ریزائن کیا. یعنی نیب کا ادارہ تباہ کیا آتے ساتھ ہی, کیونکہ ان کو سب کو ڈر تھا نیب سے. تو امینڈمنٹ بھی پاس کی, پھر اپنا آدمی رکھایا, وہ بھی نہیں چلا. اس کے بعد ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کیا آتے ساتھ ہی, کیونکہ شہباز شریف نے پھنس جانا تھا. وہ مقصود چپڑاسی اور وہ جو 16 ارب روپے کے کرپشن کیس تھے. ایف آئی اے پہلے رائے طاہر کو لے کے آئے, آئی جی جو نہیں, رائے طاہر پہلے سے تھا, اس سے غلط کام کروانے کی کوشش کی, اس نے ریزائن کیا. پھر آدمی لے کے آئے, پھر ساری ایف آئی اے کو صرف لگا دیا ہم سب کے اوپر, ہمارے اوپر کیسز کرنے کے لیے. ایف آئی اے کا ادارہ ختم کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے, 16 ارب کیسز کے اور اپنا آدمی اور وکٹمائزیشن کے لیے. نیب ایف آئی اے گئی, پارلیمنٹ ختم ہو گئی, کیونکہ جب راجہ ریاض بن گیا اپوزیشن لیڈر تو اس کا مطلب اپوزیشن تو ختم ہو گئی. تو پارلیمنٹ تو چلتی نہیں اپوزیشن کے بغیر, تو وہ ختم ہوئی. پھر الیکشن کمیشن, اس کو انہوں نے استعمال کیا صرف اور صرف کہ کسی طرح وہ ان کو الیکشن جتا دے. توشہ خانہ کیس کر دے عمران خان کے اوپر, فورن فنڈنگ کیس کر دے. اب وہ فورن فنڈنگ کیس ہی ختم ہو گیا. اب پتہ چلا کہ وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں تھا, وہ کچھ اور تھا. اب ہائی کورٹ نے, ایک جج صاحب نے کہا کہ جی بتائیں, جو عمران خان کے اوپر میڈیا ٹرائل کر رہے تھے وہ بھی رہ گیا بیچ میں. ابھی توشہ خانہ بھی ختم ہوگا, وہ بھی پتہ چلے گا کہ اس الیکشن کمیشن نے ان کو خوش کرنے کے لیے میرے پہ کیس کیا تھا. اور پھنس جائیں گے یہ آپ, کیونکہ توشہ خانہ کا ریکارڈ سارا اویلیبل ہے. تو توشہ خانہ کا جب ریکارڈ اویلیبل ہے, انہوں نے اپنے پیر پہ کلہاڑی مار دی ہے, کیونکہ اس میں نواز شریف اور زرداری نے پھنس جانا توشہ خانہ میں. اور انشاءاللہ ان کی جو گاڑیاں انہوں نے چوری کی ہے وہ بھی ہم سامنے لے کے آئیں گے. اس کے بعد میڈیا جو ایک ستون ہوتا ہے ڈیموکریسی کا, اس کے اوپر واردات شروع ہوئی. عمران خان اور پی ٹی آئی کا بلیک آؤٹ شروع ہو گیا میڈیا میں. ہمارے دور پہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا کے اوپر پابندی تھی. جتنی آزادی ہمارے دور میں میڈیا کے اوپر تھی, میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی. کھل میڈیا نے جس طرح ہمیں اٹیک کیا, میرے پہ, سب پہ, میرے گھر والوں پہ, کبھی ایسا میڈیا کا اٹیک نہیں تھا. ہنی مون پیریڈ بھی نہیں ملا, پہلے دن سے اٹیک شروع کر دیا. اور جیسی ہماری گورنمنٹ گئی, میڈیا کو ٹوٹل کنٹرول کیا گیا. خود ٹیلی فون جایا کرتا تھا نامعلوم صاحب سے کہ جناب عمران خان کو نہیں دکھانا. ان کو اونرز کو ٹیلی فون کر کے کہا جاتا تھا کہ اس کو نہیں تم نے دکھانا. جو 2-3 چینلز تھی وہ جو دکھا رہی تھی, ان کے اوپر آپ پریشر ڈال کے ان کو بھی بند کروا دیا کہ آپ نے بھی نہیں دکھانا, لائیو عمران خان کی کوریج نہیں دکھانی. جو سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی ہے, اس کے لیڈر کو کیسے ایک ڈیموکریسی کے اندر آپ میڈیا سے بلیک آؤٹ کروا دیتے, اس کی سپیچز نہیں دکھانے دیتے. اور یہ بھی آپ, یہ لائیو بھی جائے گا کیونکہ وہ خوف ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کہہ دے گا. تو اتنا خوف ہے فریڈم آف اسپیچ سے. اور میں آج یاد کرانا چاہتا ہوں ہر وہ ہمارا صحافی جو ہمارے دور میں کہتا تھا کہ جی دیکھیں یہاں پابندیاں لگ رہی ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں کہ آج اور کمپیئر کریں. میں کہتا ہوں پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں کبھی ایسی پابندیاں نہیں لگی جو آج لگی ہوئی ہے ہمارے اوپر. تو میڈیا انہوں نے کر دیا. پھر فنڈامنٹل رائٹس, بنیادی حقوق, 25 مئی کو سے شروع ہوتا ہے. لوگوں کے گھروں میں پولیس گھس کے, پی ٹی آئی کے ایم پیز لوگوں کے گھروں میں گھس کے, نہ چادر نہ چادر دیواری, وہاں جا کے جو انہوں نے جس طرح تشدد کیا, لوگوں کو اٹھایا. ایک 11 سال کے بچے کو لے کے جا رہے جیل میں کیونکہ باپ نہیں تھا. ایک گھر میں اٹیک کر دیا انہوں نے, وہ ایک میجر صاحب تھے, ان کو کیا پتا کون آ رہا ہے گھر میں. کوئی کسی کے گھر میں رات دروازہ توڑ کے گھستا تھا, اس نے گولی مار دی, اسے سمجھا کوئی ڈاکو آ رہا ہے. اس کو پکڑ کے اس کے بیٹے کو انہوں نے جو تشدد کیا پولیس نے, جو بیٹے سے کیا. میں 6 مہینے کے بعد بیٹے کو ملا, اس نے کہا میں ابھی بھی میں رات کو سو نہیں سکتا, اتنا انہوں نے میرے ظلم کیا. اس کے بعد 25 مئی کو جو عورتیں بچوں کے اوپر انہوں نے, وہاں دیکھ رہے ہیں کہ فیملیز آئی ہوئی ہیں. تحریک انصاف کی کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی انتشار کے اندر ہم ملوث ہوں, کیونکہ جو پارٹی الیکشن چاہتی ہے وہ انتشار کیوں جائے گی. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مسئلے الیکشن میں,
وہ انتشار کیوں چاہے گی؟ لیکن ہر جگہ ہمارے اوپر انہوں نے ہمیں کوشش کی کہ کسی طرح ہم ریئیکٹ کریں، ہمارے اوپر ٹیئر گیسیں گے، جو بھی کریں، تاکہ یہ کہہ سکیں کہ تحریک انصاف انتشار پھیلا رہی ہے، تاکہ اور کیسز بنائیں اور کسی طرح الیکشن نہ ہو ملک میں کہ جی فضا نہیں ہے، سیکورٹی سچویشن نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس تب سے شروع ہوئے، پھر اس کے بعد ہر جگہ اور بنتے گئے، کیسز بنتے گئے۔ میرے اوپر آج 144 کیس بن چکے ہیں، میرے اور علی امین کے اوپر، دونوں کے اوپر انہوں نے غداری کا کیس بنا دیا۔ میرے اوپر غداری کا کیس یہ ہے کہ جناب میں نے اپنی تقریر میں، اور کوئی ایک میجسٹریٹ کہہ رہا ہے کہ میں اتوار کو آفس تھا جب کوئی ہونا نہیں چاہیے تھا، میں نے اور میرے سٹاف نے دیکھا کہ عمران خان نے کوئی ایسی توہین کر دی ہے ادارے کی، کیونکہ میں نے ڈرٹی ہیری کہا ہے اور میں نے سائیکوپیتھ کہا ہے۔ اس کے اوپر میرے اوپر غداری کا پرچہ کر دیا۔ میں آج جو یہ کر رہے ہیں، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں ان چیزوں سے؟ ساری دنیا میں یہ جب جاتا ہے کہ آپ نے ڈرٹی ہیری اور سائیکوپیتھ اس نے تقریر میں کہنے کی وجہ سے ایک غداری کا پرچہ کر دیا جائے ایکس پرائم منسٹر پہ، اس کا پتہ پاکستان کو نقصان کتنا ہے؟ کیونکہ دنیا مذاق اڑا رہی ہے پاکستان، ہمیں بنانا ریپبلک سمجھ رہی ہے۔ 144 پرچے، جس میں 40 دہشت گردی کے پرچے میرے اوپر ہیں۔ یہ ساری دنیا، باہر کی چینلز ساری انٹرسٹ ہے، یہ ساری چیزوں کی رپورٹنگ ہوتی ہے۔ تو کس کا آج پاکستان کا کیا امیج باہر جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بنانا ریپبلک ہے، یا کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی بنیادی حقوق کی حفاظت ہی نہیں ہے، جمہوریت ہی نہیں ہے۔ اور سارے ہمارے ایک وقت میں 3100 ہمارے کارکنوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا۔ ایک طرف الیکشن اناؤنس ہوا ہوا، ایک طرف ورکرز کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ اس کے بعد سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں، وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ ہمارا اظہر ماشوانی غائب ہو گیا 7-8 دنوں کے لیے، پتہ نہیں کدھر گیا۔ ساری فیملی، گھر والے میرے سے پوچھ رہے ہیں۔ پوری طرح اس ملک کو سمجھنا چاہیے کہ جب یہ مسنگ پرسن ہوتا ہے، یہ جو بلوچستان میں روتے ہیں لوگ، یہ جو کراچی میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ اٹھا کے لے گا کسی کو، اس گھر کے اوپر کیا گزرتی ہے جب آپ کسی کو اٹھا کے اغوا کر لیتے ہیں؟ اور پھر اعظم سواتی سے جب اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کو کسٹوڈین، پہلے تو اس کو بچوں کے سامنے، اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مارتے ہیں آ کے 3 بجے گھر میں گھس کے، پھر اس کو اٹھا کے لے جا کے ننگا کر کے ٹارچر کرتے ہیں 75 سال کے آدمی کو۔ اس کے اندر اتنا غصہ ہے آج، کیونکہ جب آپ کسی سے اس طرح ذلیل کرتے ہیں، آئین کا جو آرٹیکل 14 ہے، جو رائٹ ٹو ڈگنیٹی دیتا ہے، ہمیں ہماری عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے، جب آپ اس کو ننگا کر کے ایک ٹویٹ کے اوپر کہ اس نے باجوہ کو کہہ دیا کہ NR2 آپ نے دیا، اس کے اوپر اس کو ننگا کر کے اس کو تشدد کرو، سوچو کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے، ہماری پارٹی پہ کیا امپیکٹ ہے۔ اور سب کو پتا کون اس کے پیچھے تھا، پولیس نے تھی، نامعلوم افراد نے یہ کیا، گل سے یہ کیا، شہباز گل کو بھی اٹھا کے لے کے گئے، 2 دن رکھا، تشدد کیا اس کو۔ ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، اس کو پکڑ کے انہوں نے تشدد کیا۔ کدھر گئے فنڈامنٹل رائٹس؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ خوف ہے ساری جگہ کہ او جی یہ نامعلوم نے اٹھا لیا، خوف ہے ان کا کہ کوئی سب ان کے سامنے ڈرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے بچوں کو پکڑا، کسی کو کبھی کوئی اٹھا لے، ان کی عجیب عجیب خبریں آئیں، پکڑ کے کوئی ننگا کر کے ان کو ذلیل کر کے ان کو پھر گھر واپس دے کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا، آپ نے کسی کی تنقید نہیں کرنی۔ کوئی یہاں ایک ایسے انٹچبلز ہیں، ان کا نام بھی نہیں آپ نے لینا۔ یعنی یہ کوئی مشرف کے مارشل لاء کے اندر ہم نے کبھی اس طرح کی سختی نہیں دیکھی۔ میں نے کبھی اس طرح، میں اپوزیشن میں تھا، کبھی میں نے اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو ہمارے اوپر ہوا، اور ہوتا جا رہا ہے، رکتا نہیں ہے۔ ہمارے جو لوگوں کو اٹھاتے ہیں وہ سب بتاتے ہیں، ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، روزوں میں انہوں کو اٹھایا، نہ ان کو روزہ کھولنے دیا، گندا پانی دیں، پھر کوئی نامعلوم افراد آ جائے ان سے پکڑ کے لوگوں کو ڈانٹا لگایا ان کو۔ اور پولیس کا میں یہ کہہ دوں کہ زیادہ تر پولیس ہمارے ساتھ سمپیتھیٹک تھی، لیکن میں اب
اپنے گھر کا بتانا چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے اوپر جو یہاں اٹیک ہوا، دیکھیں پہلے آپ سمجھ جائیں کہ وہ ہوا تھا، ایشو تھا کیا، وہ وارنٹ کس چیز کی تھی؟ وارنٹ یہ تھی کہ ایک میجسٹریٹ کے کورٹ نے کہا کہ عمران خان کو وہاں ایک کیس کے اندر اپنی حاضری دینی ہے بیل کے لیے۔ میں کیوں نہیں جا سکا؟ پہلے مجھے گولی لگی ہوئی تھی، 3.5 مہینے میں میری ٹانگ ٹھیک نہیں تھی، ٹریول نہیں کر سکا۔ اس کے بعد میں نے ساری عدالتوں میں، ہائی کورٹ اسلام آباد جانا شروع کیا۔ اس عدالت میں اس لیے نہیں جا سکا کیونکہ وہ کچہری میں، ایف8 کچہری میں جدھر وہ عدالت ہے ادھر 2 دفعہ دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، ججز اور وکیل وہاں مر چکے ہیں اس میں۔ اس لیے ہماری سیکیورٹی، کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہے مجھے سیکیورٹی دینا، یہ دے نہیں رہے۔ انہوں نے جو پرائم منسٹر کی بھی سیکیورٹی تھی، ایکس پرائم منسٹر، وہ بھی ہٹا لی ہے، اور اس جگہ کے اوپر سیکیورٹی تھی نہیں۔ تو ان سے وکیلوں نے درخواست کیا میجسٹریٹ کو کہ وہ آپ دوسرے عدالت میں چلے جائیں تو ہم آ جائیں گے۔ اس کے اوپر اس نے میری وارنٹ نکال دی۔ وارنٹ نکلی تھی بنی گالا کے لیے، لے کے آنا تھی، اور انسپیکٹر نے وارنٹ لے کے آنا تھا۔ وہ ڈی آئی جی وہ بنی گالا کی وارنٹ لے کے یہاں جاتا ہے، اس کا پروسیجر ہی بالکل غلط ہے۔ پہلے تو وارنٹ یہ تھی کہ عدالت میں آنا تھا 18 کو، وہ میں ویسے ہی جا رہا تھا عدالت میں، لیکن وہ وارنٹ یہ 3-4 دن پہلے آ گئے یہاں کہ جی آپ کو ہم نے اریسٹ کرنا ہے۔ بالکل غلط تھا، غیر قانونی تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جب یہاں پولیس فوج جمع کر دی، جس طرح کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد یہاں چھپا ہوا ہے 3 طرح سے پولیس، تو شام کو میں نے وکیل کے ذریعے اشتیاق خان جو پریزیڈنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اس نے میں نے ایشورٹی بانڈ دیا کہ میں پہنچ رہا ہوں وہاں 18 کو، اور جب وہ ایشورٹی بانڈ مل جائے قانون کے مطابق اریسٹ نہیں کر سکتے۔ وہ سی سی پی وہ لیتا ہی نہیں ہے بانڈ، کیونکہ نیت کچھ اور تھی۔ نیت کیا تھی یہ ذرا میں آپ سب کو بتاتا ہوں۔ نیت ان کی یہ تھی کہ 2 قسم کے ان کے سامنے ماڈل تھے جو میرے اوپر آزمائے۔ پہلے تھا سلمان تاثیر کا قتل، وہ دینی انتہا پسند ہے جو وزیر آباد جس کے نام پہ انہوں نے یہ پلان کر کے کیا ہوا تھا۔ پہلے انہوں نے ایک کیمپین چلائی کہ عمران نے توہین مذہب کر دی ہے۔ میں نے تب پبلک میں کہا کہ یہ اب سلمان تاثیر ٹائپ قتل کرائیں گے میرا دینی انتہا پسند سے،